بات مختصر ہے، مفہوم بہت بڑا ہے۔ رحمت حق بہا نمی جو ہے، بہا قیمت، ایسے کہتے ہیں نا خون بہا، تو بہا وہ قیمت جو بدلے میں دی جا رہی ہے۔ رحمت حق اللہ کی رحمت بہا نمی جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کی صفت رحمیت ہے، اس کا کرم اور احسان ہے، وگرنہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس درجے کا شکر بجا لا سکا یا اس درجے کی عبادت کر سکا یا اس درجے کی کوئی قیمت ہو جو ادا کر سکوں اور اس کا بدلہ اللہ کی رحمت، اس کا بدلہ ہمیشہ اس کی رحمت سے ہے، خرید سے نہیں۔ اور فرمایا کیا قیمت، آگے دوسرے حصے میں فرمایا رحمت حق بہانہ میں جو ہے کہ اللہ کریم کی جو رحمت ہے تو خرید نہیں سکتا، ہاں مگر وہ تجھے بہانوں سے عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع رمضان المبارک ہے، بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو میں نے آیا کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کی بھی تفسیر عرض کروں گا اور ہر دو موضوعات پر بھی گزارشات پیش کروں گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک، اس جیسا کوئی ہے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین، امام الانبیاء، آپ جیسی اس نے کوئی ذات پیدا نہیں فرمائی۔ شان نزول کیا ہے؟ کلام ذاتی ہے، ایسا کوئی کلام نہیں جیسا کلام ذاتی ہے۔ مہینوں میں مہینوں کا سردار رمضان المبارک، راتوں میں راتوں کی سردار لیلۃ القدر۔ لانے والے کون ہیں؟ جبرائیل امین، کیا ملائکہ کے سردار، ان جیسا ملائکہ میں اور کوئی اس نے پیدا نہیں فرمایا۔ مخاطب کسے فرما رہا ہے؟ بے شمار مخلوق پیدا کی، جس نے پیدا کی وہ جانتا ہے، ہم مخلوق ہو کر اپنا ذاتی حصے کا شمار نہیں جانتے۔ مخلوقات میں اسے مخاطب کیا جا رہا ہے جسے اس نے اشرف المخلوق پیدا کیا۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اس نے حلال رزق جو عطا فرمایا، جس کا کمانا عبادت ارشاد فرمایا، جس سے اپنی اولاد کی افزائش کرنی، جس سے اپنے والدین کی خدمت کرنے، جس سے ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنا عبادت ٹھہرایا، اس لمحے مخصوص ایام میں اس نے اسے بھی روکنے کا اور بند کرنے کا حکم دیا۔ آپ غور فریں، قرآن کریم جب ہمیں یہ حصہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا فیصلہ فرمایا اور فرشتوں کو فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جسے نیابت بھی ہوگی اور وہ کچھ جانتے ہوں گے جو تم نہیں جانتے، یہ وہ آیات کریمہ ہیں جو قرآن کریم ہیں، تو فرشتوں نے عرض کی کہ باراللہ وہ فساد کریں گے، باراللہ ہم تیری عبادت کو ہیں وہ کافی نہیں۔ تو ان حصوں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو نوری مخلوق ہے، ساری پابندیوں کے باوجود جو اللہ کریم نے انہیں سوچ کا حصہ عطا فرمایا وہ ان کے پاس ہے، سوچ سکتے ہیں، ہاں
سوچ تجاوز کا نہیں سکتے، سوچ سکتے ہیں ہاں، سوچ کمی کا نہیں سکتے۔ جو حصے اس نوری مخلوق سے گزارشات کے بھی ملتے ہیں وہ عند اللہ اطاعت الہی کے لیے ہیں، اس میں ذاتی خواہش نہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں کوئی نیند نہیں ستاتی، انہیں کوئی بھوک کی تڑپ نہیں۔ نوری مخلوق ہے، جب سے مالک نے پیدا فرمایا جب تک ہے، جو حکم ہے اس کی تعمیل میں ہے، تھکتی نہیں۔ اس کی خوشی، اس کی حیات، اس کا تسلسل ہر لحظے ہر لمحے اطاعت الہی ہے۔ خصوصیات میں جب بات آتی ہے کیا ہے؟ غیر متعلقہ کلام نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، سونا نہیں ہے۔ جب ان اوصاف کی بات کی جاتی ہے تو انہیں کہتے ہیں اوصاف ملکوتی، وہ اوصاف جو فرشتوں جیسے۔ اس رمضان المبارک کے روزوں میں بشر کو حیات کے تقاضوں کو پورا رکھتے ہوئے وہ حصے عطا فرمائے جا رہے ہیں کہ ہے بشر، ہے اس جان میں، ضروریات ساتھ ہیں، لیکن وہ حصے عبادت کے نصیب ہو رہے ہیں جو اس کے اندر اوصاف ملکوتی پیدا کرنے کے سبب ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی وحدانیت تک اس بشر کی پہنچ اس کی تخلیقی حصوں میں اللہ نے رکھی، اس حد تک استعداد ہے کہ یہ پہنچ سکتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی ذات ہے، یہ مجبور ہے یہ ماننا۔ کیوں؟ وگرنہ یہ تسلسل ٹوٹتا ہی نہیں ہے کہ اس کو فلاں نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا۔ اگر کوئی اس بحث میں اور منطق میں پڑ جائے تو منطق اسے ایک جگہ ٹھہرنے نہیں دیتا، ماننا پڑتا ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے سب کو تخلیق کیا، اسے کسی نے تخلیق نہیں کیا۔ اب وہ ذات کیسی ہے، اسے کیا پسند ہے، اسے کیا ناپسند ہے، وہ کون سے پہلو ہوں جو اختیار کیے جائیں تو وہ ذات راضی ہو، خوش ہو، کن باتوں سے اجتناب کیا جائے جس سے ایسا نہ ہو کہ وہ ذات ناراض ہو۔ پہلے کیا تھا، اب کیا ہے، بعد میں کیا ہوگا۔ یہ مخلوق قاصر ہے، اپنی تاریخ کو تاریخی اور تحقیقی پہلوؤں میں جاننے کی کوشش ظاہری طور پر جو بھی کی گئی، آج کی تحقیق آنے والے کل نے رد کر دی کہ نہیں، جو فلاں تاریخی تحقیق تھی یہ درست نہیں تھی، فلاں کلیہ درست۔ اپنی تاریخ، اس تخلیق کی، ذاتی تخلیق کی بات کر رہا ہوں، اسے نہیں سمجھ پائی۔ کائنات کا یہ جو نظام ہستی ایسے کیسے سمجھ پائی؟ اس نے کرم اور احسان فرمایا، یہاں بات آتی ہے کہ اس نے وہ ہستیاں مبعوث فرمائی، انبیاء اور رسول کی صورت میں وہ مقربین بارگاہ الہی مبعوث ہوئے جنہوں نے اس مخلوق کو مقصد تخلیق کی ان باریکیوں تک آگاہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی ذات کو کس حدوں تک سوچ سکتے ہو، اسے کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، کون سے طریقے اور کون سے سلیقے ہیں جنہیں اختیار کرو گے تو وہ راضی ہوگا، کون سی حدود ہیں جنہیں ہلانگو گے تو اس کی ناراضگی کو مول لو گے۔ تم سے پہلے کیا تھا، تم سے بعد کیا ہے۔ یہ حیات، جس حیات میں بسر کرتا ہوا جوان اپنے سینے پر ہاتھ مارتا ہوا کہتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، اسے یہ حصے نصیب ہوتے ہیں، ایسے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بڑی مخلوق گزر گئی۔ آج تو وقت بسر کر رہا ہے، تجھے نہیں معلوم تیرے پیچھے اور کون کون اس نے پیدا فرمانا ہے، کس طاقت کا پیدا فرمانا ہے، کس رنگ و نسل، کس حیثیت اور کب تک کی فرصت کو اس کو عطا فرمانی ہے۔
یہ وہ جانتا ہے، یہ وہ سارے حصے جو ہماری ضرورت کے ہیں وہ اس نے تعلیم فرمائے انبیاء اور رسول سے، کلام ذاتی سے۔ تو جب بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بات آئے گی معزز خواتین و حضرات، تو یہ وہ اللہ کا احسان ہے، اس نے وہ ہستیاں مبعوث فرمائی۔ وگرنہ عید فطرت وہ حصے کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لگ بھگ 500 سال کا ہے، جس میں کلی طور پر علم کا حامل کوئی نہیں تھا۔ اس وقت مخلوق کے ایمان کی جو بحث علماء کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں وہ کہتے ہیں اس ذات کا ماننا کہ کوئی ذات ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہی ہے، یہی عبادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ کرم وہ احسان کہ اللہ رب العالمین نے اس پوری زمین کو مسجد کا درجہ قرار دے دیا، کہیں جگہ صاف اور پاک کر لو، اس سجدے کو رب کریم قبول فرماتا۔ ایسا پہلے نہیں تھا، مخصوص جگہ عبادات کی تھی، اس سے باہر عبادات کو شرف قبولیت نہیں تھی۔ پاکی اور پلیتی کے حالات کو دیکھیں، اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا تھا، کاٹ کر پھینکنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ افروز ہونے سے اللہ کریم نے اتنی رعایت فرمائی کہ ایک کپڑے کی پاکی تک کو رعایتیں عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اجتماعی عذابات اٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے جسے کلام ذاتی رب کریم رحمت للعالمین ارشاد فرما رہا ہے۔ جانتے ہیں جب عالمین کی بات کرو گی تو عالم کتنے ہیں، عالم کتنے ہیں اور مخلوق کتنی ہے، اور ہر مخلوق کے عالم میں آگے کیا کچھ ہے، کہاں سے رہے، ہمارے شمار ختم ہو جائیں گے، استعداد نہ ہوگی، پیمانے نہ ہوں گے، ہم نہیں پہنچ پاتے۔ اس قادر مطلق نے رحمت للعالمین ارشاد فرمایا۔ آپ کی ولادت منائی جاتی ہے، مخصوص ایام میں، مخصوص مہینے مبارک میں منائی جاتی ہے، لیکن یہ وہ محبت ہے جسے عاشق اصول جس کے تہ نہیں کرتا۔ دنیا کی محبتوں میں اگر کوئی دیوانہ ہو جائے تو اسے رعایت دی جاتی ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اپنے آپ میں نہیں ہے، اسے سمجھ نہیں ہے درست کر رہا ہے یا غلط۔ وہاں یہ بات نہیں، وہاں کے عاشق کے لیے بھی قانون رب کائنات نے دیے ہیں، ان حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اظہار محبت ہوگی تو اس محبت کو شرف قبولیت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اظہار محبت ہے حاضرین محفل و لمحات میں مقید نہیں کی جا سکتی، دن، ہفتہ، مہینہ، ایام، ماہ و سال میں قید ہو نہیں سکتی۔ وہاں کے جو اصول رب کائنات نے عطا فرمائے ہیں یہ وہ نعرہ ہے جو حیات کے تسلسل کے ساتھ چلتا ہے، یہ وہ محبت وہ شوق دیتا ہے کہ دار دنیا سے رخصتی بندے مومن کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے، اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے۔ محبت کی انتہا نہیں ہے، اس محبت کی حدود و قیود مقرر ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، موضوع کے ساتھ بعثت کا لفظ کیوں لکھا ہے؟ میاں کہاں سے حاصل کیا یہ کلام ذاتی؟ رمضان المبارک کی فرضیت، اس کی برکات کہاں سے لی ہیں؟ یہ جو کچھ کرو گے اس پر جس حاصل کو جا رہے ہو، جس کی رضا چاہ رہے ہو، اس رضا کے پانا اور اس رضا والے سے شناسائی کہاں سے لی ہے؟ اس سارے پیمانے کو دیکھو گے تو واحد در ہے، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس لیے جب جہاں جس بات کو چھیڑو گے بات بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوگی اور بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگی۔ یہ وہ موقع ہے کہ ولادت باسعادت تمام مخلوق کے لیے باعث رحمت ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا کرم اور احسان ہوا سب کہ اس جہان فانی کو دیکھو گے، اس پر قرآن و احادیث کی روشنی میں علماء اور خصوصاً صوفیاء کی بحث کو دیکھو گے تو وہ فرماتے ہیں اللہ انہیں بھی رزق دے رہا ہے جو اس کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کریم انہیں بھی رزق دیا جو اس کے مقابل کھڑے ہوئے، جو مقابل کھڑے ہو رہے ہیں ان کا بھی پانی نہیں بند کر رہا، اس کے نام پر دعویٰ کرتے ہوئے اپنی ذات اور اپنی خواہشات کی پوجا جو کرتے رہے وہ انہیں بھی سانسیں دے رہا ہے، اسی کی فضا سے وہ بھی سانسیں لے رہے ہیں۔ ہم نہیں جانتے، وہ جانے، اس کی مخلوق جانے ہمارے بعد کیا ہو، لیکن یہ اس سے رواں دواں ہے۔ وہ بحث کرتے ہیں یہ جہان کو جو تسلسل ہے یہ صفت رحمانیت ہے، اس تسلسل کے بنا ہی یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اگر کوئی سجدہ نہ کرتا اور اس کی روزی رک جاتی تو یہ امتحان نہ ہوتا۔ استعداد دی، وجودی، ذہنی، عقل و فکر، کلام ذاتی سے نوازا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ایک رائے حق عطا فرمائی۔ اب کیا حصہ ہے جو تیرا اختیار میں ہے کہ تو کیا اختیار کرتا ہے، تو کس طرف جاتا ہے، تیری چاہتے کیا ہیں۔ یہ نظام ہستی میں معزز سامعین کرام، اللہ کریم حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ آپ کی خدمت میں بہت سارا ہوش کا جو بھلے اسے دنیا کس حصے میں لے بندہ نالائق ہی ہے، لیکن ہوش کی جو زندگی ہے اس کے بہت سارے ماہ و سال گزر۔ آپ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کا تعلق ہر شعبے سے ایسا نہیں تھا کہ کوئی اس پر بات، کوئی نوک، کوئی کونا آپ جانتے ہوں، آپ جس شعبے کا جو سوال کر لیں آپ کو وہ جواب دیں گے کہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ہستی صاحب الرائے ہے۔ صاحب الرائے اس کو کہتے ہیں جس کی بات مستحکم، جس کی بات نتیجہ دے رہی ہو، جس کی بات بیلنس کی ہو، جس کی بات اصول کی ہو۔ اور ہمیشہ مقابلہ تعمیری ہوتا ہے، تخریبی مقابلے نہیں ہوتے، اور تعمیری اور استحکام کی بات وہ جو اللہ نے فرمائی، جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو زندگی کے ہر پہلو سے گزرے۔ اسی دنیا میں ایسی حیثیت بھی دیکھی کہ بڑے بڑے نام ایسی جگہ پر انتظار گاہوں میں بیٹھے، اندر کوئی نہیں آنے دیتا، اندر بیٹھنا تو کجا، خدمت کی باتیں بھی دیکھی اور سنی۔ اسی دنیا میں ایسا بھی دیکھا کہ جس کی ابتدا کسی عہدے کی نہیں ہے، اس نے کھڑے ہو کر کہا میاں تیرا نام کیا ہے۔ اسی میں وہ لوگوں کے حالات بھی دیکھے کہ رائے ساتھ کوئی نہیں، ایسا بھی دیکھا کہ کئی لوگوں نے کہا بتاؤ جان کہاں دینی ہے، کاروبار کیا ہے، دوستی کیا ہے، دشمنی کیا ہے، ضرورت کیا ہے، تکلیف کیا ہے، حصول کی خوشیاں کیا ہے۔ کوئی بحر ایسا نہیں ہے جس میں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ گزرے ہوں، اور ہم جیسے کمزور اگر لڑکھڑاتے بھی گزر گئے، بہت نہ آتا ہوا کوشش تو ہوگی۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کو ہم چلا رہے ہیں، ہم نہیں تھے تو یہ کیسے چل رہی تھی، ہم نہیں ہوں گے تو یہ کیسے چلے گی۔ جو ہم ہیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم چلا رہے ہیں، میاں زندگی کے شعبوں میں جا کر دیکھا ہم نہیں چلا رہے، جس کی ہے اس کے حکم سے چل رہا ہے۔ ہاں یہ دیکھا جا رہا ہے تیری نیت کیا ہے، تجھے دیا کیا، تیری استعداد کیا ہے، اسے صرف کرنے میں تو کیا سوچ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ بدنیتی سے کوئی نتائج دنیا کے بدل دے، جیسے آج بے شمار لوگ آتے ہیں، کسی نے جادو کر دیا ہے حضرت اس نے رزق بند کر دیا۔ اگر کسی جادوگر نے رزق بند کر دیا ہے تو اللہ جل شانہ کی قدرت کہاں ہے؟ وہ فرماتا ہے میں رازق ہوں تو مرزوق ہے، اس درمیان رازق اور مرزوق کے کون ہے؟ ایسا نہیں۔
اس دنیا کے تسلسل میں جب ہم اپنے آپ کو کھڑا دیکھیں گے، حقیقت سے دیکھیں گے، اور وہ حقیقت ایمان سے میسر آئے گی، تو سمجھ آئے گی کہ یہ از خود چل رہی ہے۔ کوئی ہے اپنا ایک دن روک لے؟ میں اپنی زندگی کو یہ دن نہیں گزرنے دوں گا۔ کوئی ہے عمر کے ساتھ چہرے پر پڑتی سلوٹوں کو کہے کہ نہیں ماہ سال پیچھے لے جاؤ؟ او بھائی، جو بھی کر لو وقت نہیں روک رہا، ہر لمحہ گزر رہا ہے، تو پھر ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ تو بڑی صاف سمجھ آتی ہے۔ اللہ کریم ایمان دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کی توفیق دے۔ ایک تسلسل ہے جو رب کائنات نے پیدا فرمایا، وہ چل رہا ہے تسلسل، اسی تسلسل میں ہم اپنے حصے کا جو وقت ہے وہ بھی بسر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جب یہ باتیں سمجھ آئیں، یہ حقائق سمجھ آئیں، اور یہ سمجھ آئے کہ یہ جو فرصت کے لمحات ہیں بڑے قیمتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں میاں کیسا وقت گزر رہا، کہتے ہیں بڑا اچھا گزر رہا۔ وقت گزارنے کا نہیں، یہ وہ قیمت ہے، یہ وہ پیسہ ہے، یہ وہ دولت ہے جسے صرف کرنا ہے۔ ایک ایک لمحہ صرف کر کے کیا خریدا؟ کیا اس کی خریداری میں وہ حصے شامل ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ کسی غلط فہمی میں پھنس گئے۔ جو غلط فہمیوں میں پھنسے ان پر بھی قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ قرآن کریم اقوام سابقہ کے واقعاتی حصوں کے بیان اور لوگوں کی شناسائی نہیں، وہ اصول بیان کرتا ہے، ایسے جنہوں نے کام کیے، جس نتیجے پر وہ پہنچے۔ آج تم ان رویوں کو اختیار کرو گے، وہی نتائج پاؤ گے۔ جب ان ساری چیزوں کو دیکھو گے پھر سمجھ آئے گی۔ رب کائنات نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں میں نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ پھر سمجھ آئے گی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اس کا کائنات میں مخصوص کر دینا بندے مومن کو ہے۔ بندے مومن ہر ایک کو صفت رحمانیت عطا فرما رہی ہے، اس سارے میں اس نے بندے مومن کو مخاطب فرما کے فرمایا سارے انعامات ایک طرف جو میں نے اپنا حبیب مبعوث فرمایا، یہ احسان ہے بندے مومن تمام احسانات سے بڑھ کر۔ اس بعثت سے وہ محبت جو بحیثیت امتی ہماری ضرورت ہے وہ نصیب ہو، تو سمجھ آئے گی کہ رمضان المبارک کا انتظار کیسا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں شعبان کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر بسر کیے۔ جب یہ دن پورے ہوئے تو آپ نے رمضان کا روزہ رکھا، یعنی رمضان کی اتنا انتظار فرمایا کہ روز دن آپ نے شمار فرمایا۔ پھر رمضان المبارک کے حوالے سے جو کرم اور احسان اللہ کریم نے عطا فرمائے، کچھ حصے میں نے احادیث مبارکہ سے لیے، اور بے شمار حصے جو میں یہاں سے بولوں تو، جو میں یہاں سے نہ بولوں تو، ہمارے درمیان علماء کرام روز بولتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے بولتے ہیں، رمضان المبارک کے دوران بولتے ہیں، خطبہ جمعہ میں بولتے ہیں، محافل جو جن کا انعقاد کیا جاتا ہے اس میں بولتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں تھے، مسجد میں تھے، اس آبادی میں یہ اطلاع عام ہو گئی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد میں تشریف فرما ہے۔ جہاں جہاں تک آواز گئی لوگ بھاگ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد کی بات، معزز سامعین کرام، جمع غفیر اکٹھا ہو گیا اور آپ سے عرض کرنے لگے ہمیں کوئی کلام سنائے، ہمیں کوئی بات سنائے۔ انہوں نے قرآن کریم جو ہے اس کی تلاوت شروع کر دی، کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ
مجمع گھٹنا شروع ہو گیا. گھٹتے گھٹتے چند لوگ رہ گئے. انہوں نے فرمایا تم لوگ چاہتے ہو میں تمہیں باتیں بنا بنا کر سناؤں؟ تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو باتیں میں سنا رہا ہوں یہ اللہ کی ہیں، اس کا کلام ہے؟ جب یہ کیفیت نصیب ہوگی کہ کلام ذاتی سے تعلق، جب یہ شغف اور یہ محبت نصیب ہوگی کہ کلام ذاتی ہے، مشت غبار کو مخاطب فرمایا رب کائنات نے، جو تمام کا پالنہار ہے، جو اللہ رب العالمین ہے. پھر سمجھ آئے گی رمضان کی برکات کیا ہیں، اس کا انتظار کیا ہے. پھر سمجھ آئے گی کہ یہ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے. میری آنکھوں کا روزہ کیا ہو، میری زبان کا روزہ کیا ہو، میری سماعت کا روزہ کیا ہو، میرے وجود کی حرکات و سکنات کی حدود و قیود کیا ہوں. پھر سمجھ آئے گا. جب اس محبت میں، اس شوق میں ایک بندہ مومن منتظر ہوگا رمضان المبارک کے لیے، پھر اسے اشروں کی باتیں سمجھ آئیں گی. پہلے اشرے کی رحمت کو کیا طرف چاہیے، بخشش کو کیا درکار ہے، آگ سے آزادی کس طرح اللہ فرما رہے ہیں. یہ شعر جو میں نے آپ کو عرض کیا، میں نے کہا یہ بڑا مختصر ہے، مفہوم مختصر نہیں. رحمت حق بہا نہ میں ود، اللہ کی رحمت کی کوئی قیمت نہیں ہے، نہ کوئی ادا کر سکتا ہے، نہ کوئی قیمت ہے. رحمت حق بہانا بھی جو ہے تو بہانوں سے رحمتیں لوٹا رہا ہے. کوئی ہے جسے اس کی رحمت درکار ہے تو بہانوں سے رحمتیں لوٹا رہا ہے، عطا فرما رہا ہے مخلوق کو. جب یہ سمجھ آئے گی تو پھر اس حدیث کی سمجھ آئے گی کہ روزہ دار کی بو کو اللہ کریم مسک کی بو سے کیوں کر بیان فرما رہے ہیں. پھر سمجھ آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی روزے دار کی افطاری بھلے تیری استطاعت ایک پانی کے گھونٹ کی ہے کرا دے، عند اللہ تیرا کیا مقام ہوگا. پھر سمجھ آئے گی کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ اور روزے رکھنا تمام گناہوں کی معافی کا سبب ہے. پھر سمجھ آئے گی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایمان اور احتساب کے ساتھ راتوں کا قیام تمام گناہوں کی بخشش کا سبب ہے. پھر سمجھ آئے گی ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کو پا لینا تمام گناہوں سے معافی کا سبب ہے. وگرنہ کیا ہر دن دن ہے، ہر رات رات ہے، جیسے جس بحر میں آج ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے. لیکن جب ہر دن دن ہے، ہر رات رات ہے، تو پھر نتائج معاشرے میں کیسے ہیں؟ جیسے آج ہم بھگت بھی رہے، چیختے ہیں، چلاتے ہیں. حجاج بن یوسف سے لوگ بڑے تنگ ہوئے، سوچا کہ تلوار کے ساتھ اسے ہٹایا جائے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلان فرمایا، انہوں نے کہا اللہ کا آزاد ہے، تلواروں سے نہیں ہٹے گا، توبہ سے ہٹے گا. آج دیکھیں تو صحیح ہمارے معاملات کیا ہیں. جو جس روش پر ہے اس پر ڈٹا ہوا ہے، اس سے اس کی پوچھو کہ بنیاد کیا ہے، نہیں معلوم. یہ بنیاد معاشرے کا حسن